جب تم 2 سال کی تھی تب تمہاری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اصغر تمہارے لیے پریشان رہتا۔ ایک دن میں نے اسے اپنے گھر بلایا۔ میں نے اسے کہا کہ اصغر، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ اصغر نے پوچھا، مدد؟ کیسی مدد؟ تب میں نے اسے اپنی بہن کے بارے میں بتایا کہ اس کا شوہر شرابی ہے جو اسے مارتا پیٹتا ہے۔ اب اس نے میری بہن کو طلاق دے کر بچوں سمیت گھر سے نکال دیا ہے۔ اس کے 3 بیٹے ہیں۔ یہ سن کر اصغر نے افسوس ظاہر کیا اور پوچھا کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے اسے جو کہا اسے سن کر اس نے مجھے چونک کر حیرت سے دیکھا۔ اصغر، تم میری بہن سے شادی کر لو، اس طرح اس کے بچوں کو باپ کا اور تمہاری بیٹی کو ماں کا پیار مل جائے گا۔ میں نے اس کی منت سماجت کی۔ بالآخر اس نے سوچ کر جواب دیا کہ ٹھیک ہے، میں شادی کروں گا اور بچوں کو باپ کا پیار بھی دوں گا، لیکن مجھے تم سے ایک وعدہ چاہیے۔ وعدہ؟ کیسا وعدہ؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ بچوں کے جوان ہونے پر میری مہوش کا رشتہ اپنے چھوٹے بیٹے شہریار سے کرو گے۔ مہوش میری اکلوتی بیٹی ہے، نہ جانے کل کو میرے ساتھ کیا ہو جائے، مجھے اس کے مستقبل کی فکر ستاتی ہے۔ اگر تم وعدہ کر لو گے تو مجھے تسلی ہو جائے گی، کیونکہ مجھے پتہ ہے تم وعدے کے پکے ہو۔ اصغر کی اس بات پر میں نے خوشی کا اظہار کیا اور اسے یقین دلایا کہ بے فکر رہو، مہوش میری بیٹی ہے۔ اصغر خوش ہو گیا اور کچھ ہی دنوں میں اصغر اور میری بہن کی شادی ہو گئی۔ یوں وقت گزرتا رہا۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ شفٹ ہو گیا۔ ابھی حال ہی میں ہم واپس آئے۔ بڑے بیٹے نے وہیں شادی کر لی، شہریار نے بزنس سنبھال لیا۔ کچھ مہینے پہلے اصغر مجھے ایک دکان کے باہر ملا۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ کافی دیر ہم باتیں کرتے رہے۔ میں نے اس سے تمہارے بارے میں پوچھا، تمہاری خیریت کا پتہ کیا۔ کچھ اداس ہو گیا۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ میرے بیٹے اپنی بہن کا خیال نہیں رکھتے، اس کی قدر نہیں کرتے، اس کے ساتھ سوتیلوں جیسا سلوک کرتے ہیں، جبکہ میری بیٹی سگے بھائیوں سے بڑھ کر ان کی عزت کرتی ہے۔ نہ جانے میرے بعد اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ تب میں نے اسے اپنا وعدہ یاد دلایا، اصغر شاید تم بھول رہے ہو کہ مہوش میری بیٹی ہے۔ میری بات سن کر وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ اتنے میں شہریار وہاں آ گیا، جسے دیکھ کر اصغر بہت خوش ہوا۔ میں نے اسے کہا کہ بس تم ایک پیغام بھجوا دینا، اسی وقت ہم رشتہ لے کر آ جائیں گے، اور وہ خوشی خوشی گھر چلا گیا۔ اب تم بتاؤ بیٹا، تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ اس بات کا فیصلہ میں تم پر چھوڑتا ہوں، انکل نے مجھ سے کہا۔ میری قسمت کا یہ فیصلہ جو میرے بابا نے کر دیا ہے، مجھے وہ قبول ہے۔ یہ بات سن کر انکل اور شہریار کے چہرے پہ خوشی جھلک پڑی۔ تو ٹھیک ہے، اسی ہفتے میں تم دونوں کا نکاح کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ بات کہہ کر اور مجھے ڈھیر ساری دعائیں دے کر انکل وہاں سے رخصت ہوئے۔ انکل کے جانے کے بعد شہریار نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا آپ اس رشتے سے خوش ہیں؟ تب میں نے بتایا کہ میں اس رشتے سے بہت خوش ہوں، پھر بھی یہ سوال میں آپ سے کرتی ہوں کہ کیا آپ اس رشتے سے خوش ہیں؟ شہریار نے جواب دیا کہ مجھے پہلی نظر میں تم سے محبت ہو گئی تھی۔ میں تو یہ سوچ کر پریشان ہو گیا تھا کہ بابا نے میرا رشتہ پکا کر دیا ہے، میں کسی اور سے محبت کیسے کروں؟ اور تب ہی مجھے پتہ چلا کہ وہ لڑکی بھی تم ہی ہو جس سے رشتہ پکا ہوا ہے۔ میرے لیے بھلا اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہوگی کہ جس سے محبت کی اسی سے نکاح کروں گا۔ اس کی بات سن کر میں بھی خوش ہو گئی۔ کچھ دن بعد ہمارا دھوم دھام سے نکاح ہو گیا۔ یوں ہی ہنسی خوشی وقت گزرتا گیا۔ 1 سال بعد اللہ نے مجھے جڑواں بیٹوں سے نوازا، جنہیں پا کر ہم بہت خوش ہوئے۔ مزید 2 سال گزرے، اللہ نے ایک بیٹی سے نوازا۔ بہت خوشگوار زندگی گزر رہی تھی کہ اچانک شہریار کے والد کی وفات نے زندگی کا رخ بدل دیا۔ والد کی وفات پر جہاں شہریار شدید غم اور دکھ سے دوچار تھا، وہیں اس کے بڑے بھائی عمیر نے دل دکھانے میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ باپ کو گزرے ابھی کچھ دن بھی نہ گزرے تھے، جائیداد کے بٹوارے کے لیے پہنچ گئے۔
وہ تو چاہتا تھا کہ جھگڑا بنا کر ساری جائیداد ہتھیا لے، لیکن عین وقت پر باپ کی وصیت سامنے آ گئی، جس میں گھر عمیر کے حصے میں اور کمپنی شہریار کے حصے میں آئی۔ اپنے حصے کی جائیداد بیچ کر عمیر ہمیشہ کے لیے امریکہ شفٹ ہو گیا۔ پھر وقت گزرتا گیا، شہریار نے دن رات محنت کی اور ہم نے ایک نیا گھر بنایا جہاں ہم نے اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کیا۔ کچھ وقت گزرا، ایک دن بازار سے خریداری کرتے ہوئے میری ملاقات میرے چاچو زاد کزن وقار سے ہوئی۔ ارے مہوش، تم یہاں؟ سناؤ کیا حال ہے، کیسی ہو؟ وقار نے مجھ سے حال چال پوچھتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیا حال ہے، اور کب آئے دبئی سے واپس؟ میں نے اس کا حال احوال پوچھا۔ وقار کو کسی کی کال آئی اور وہ چلا گیا۔ میں بھی اپنی خریداری کرنے لگی۔ جب گھر آئی تو شہریار گھر پہلے سے موجود تھا۔ ہو گئی شاپنگ میڈم کی؟ شہریار نے پیار سے کہا۔ ہاں جی ہو گئی۔ اچھا مہوش، ایک بات تو بتاؤ، شہریار نے سوالیہ انداز میں کہا۔ جی شہریار بولیں۔ وہ لڑکا کون تھا بازار جس سے تم اس طرح بات کر رہی تھی؟ میں وہاں سے گزر رہا تھا تو دیکھا، سوچا تم سے پوچھ لوں۔ شہریار نے نہایت خلوص سے پوچھا۔ اچھا وہ میرا چاچو زاد کزن تھا، ہم نے ساتھ پڑھا، ساتھ بڑے ہوئے، نوکری کے لیے دبئی چلا گیا تھا، ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی واپس آیا ہے، میں نے جواب دیا۔ اوہ اچھا، چلو کبھی چلیں گے ملنے، اب جلدی دکھاؤ کیا شاپنگ کی ہے، شہریار نے تسلی سے بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ کچھ دن بعد رات کو جب شہریار گھر آیا تو اس کا موڈ بہت خراب تھا اور وہ بہت زیادہ غصے میں تھا۔ آج سے پہلے میں نے اسے اتنا غصے میں کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے غصے کی وجہ پوچھی۔ شہریار سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ وہ سب چھوڑو، مجھے پہلے بتاؤ کہ نمرت کے پیدا ہونے پر جو سونے کا بریسلٹ میں نے تمہیں تحفے میں دیا تھا وہ کہاں ہے؟